اکثر ہمارے پیشنٹ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی جیسے ہی اب آپ پیشاب کر کے اٹھتے ہیں، جیسی ایک دو مومنٹ ہوتی ہے تو قطرے نکل آتے ہیں. تو یہ دو تین وجوہات ہیں. بعض اوقات پروسٹیٹ بڑھ جاتا ہے. ہمارے مردوں کے اندر چنے کے دانے کے برابر ایک غدود ہوتا ہے جس کو غدہ قدامیہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، پروسٹیٹ گلینڈ. اچھا، پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے یہ نارملی 25 سے 30 گرام تک نارمل ہوتا ہے. اگر یہ اس سے زیادہ رپورٹ میں آ رہا ہو تو اٹس مین وہ آپ کو یہ امراض پیدا کرے گا. دوسرے نمبر پہ ہے ریزیڈیول یورن. پیشاب ہم کرتے ہیں، مکمل خارج نہیں ہوتا، تھوڑا رہ جاتا ہے. جیسے اجابت کرتے ہوئے کئی لوگ کو جب آپ وہ اجابت کرتے ہیں، بڑا پیشاب کرتے ہیں، تو وہ بڑا پیشاب مکمل خارج نہیں ہوتا، تھوڑا رہ جاتا ہے. وہ جو رہ جاتا ہے وہ گیسز بھی بناتا ہے اور وہ مسائل بھی پیدا کرتا ہے. اسی طرح پیشاب بھی پیچھے جب رکتا ہے تو اللہ پاک نے ایسے جسے آپ کہہ لیں سینسر بنائے ہیں مسانے کے اندر، کہ مسانے کے اوپر اگر ایک ذرے برابر بھی کوئی چیز ٹچ کرے گی نا تو وہاں پیشاب بننا شروع ہو جائے گا. تو جو پیچھے پیشاب رکا ہوتا ہے وہ اریٹیٹ کرتا ہے تو وہ پھر دوبارہ پیشاب آتا ہے. اور اسی طرح بار بار پیشاب آنے کی بیماری بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے. پیشاب کے قطروں میں دو وجوہات ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ منی کے قطروں کا آنا، اور ایک ہوتا ہے مزی کا قطروں کا آنا، اور ایک ہوتا ہے پیشاب ہی کے قطرے، مثال کے طور پہ انکانٹیننس آف یورن. اچھا، یہ تینوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، لیکن ہمارے یہاں نوجوان جو ہے اس کو اس چیز کی بالکل بھی فرق نہیں محسوس ہوتا. ہاں وہ بتا تو سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ چیزیں طبیب کو لازم پوچھنی چاہیے. منی کا اگر قبل از وقت کوئی خیال ذہن میں آیا ہے یا کوئی غلط ایکٹیویٹیز کی وجہ سے یا کسی سے کنورسیشن کے وقت منی کا اخراج ہوتا ہے تو یہ ہائپر سینسیٹیوٹی کی نشانی ہے. اس میں نوجوان کو ذکاوت حس کا مسئلہ ہے، تو یہ اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جو پیشاب کا معاملہ ہے انکانٹیننس آف یورن، اس میں دو ایلیمنٹ ہیں. ایک تو ہوتا ہے کہ مثانہ کمزور ہوتا ہے اور سردی آئی ہے یا پانی زیادہ پی لیا یا ٹھنڈی چیزوں کا کثرت استعمال کیا ہے، فوری طور پہ آپ کو مومنٹ ہوتی ہے اور ایک آدھ قطرہ نکل آتا ہے. تو اس کے اندر یہ ایک الگ ایشو ہے. اور ایک جو مزی کا معاملہ ہے وہ مزی یہ ہے کہ اچھا ایک چیز مزی کا میں ابھی بتا دوں کہ مزی بھی یہ ہے کہ وہ بھی منی سے پہلے اللہ پاک نے اس نالی کو تر کرنے کے لیے ایک مادہ پیدا کیا ہے کہ وہ تر و تازہ رہے نالی، ورنہ نالی سکڑ جائے، اس کے اندر جلن شروع ہو جائے. تو مزی بھی نوجوانوں میں اکثر یہ بیماری پائی جاتی ہے کہ مزی کے قطرے آتے ہیں. تو مزی کا بھی ہمارے پاس طب میں بہترین علاج ہے. اور آج کل جو سب سے خطرناک بیماری ہے، یہ تینوں بیماریاں انسان کو اتنا کمزور نہیں کرتی جتنا البومن کا خارج ہونا ہے گردوں کے اندر، گردوں سے چربی کا خارج ہونا جو آپ کے گردوں کو خراب کرنے کا باعث ہے. اور اس کے اندر کیا ہے؟ نشہ. ہمارا نوجوان خالی پیٹ 10 کپ چائے پیتا ہے. ہمارا نوجوان خالی پیٹ 2 ڈبیاں سگریٹ پیتا ہے. ہمارا نوجوان وہ نشہ کرتا ہے جس کے اندر ہم آپ کو اس کا ایکسپلین بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے کالجز کے اندر، ہمارے باہر جہاں گپ شپ مارتے ہیں نوجوان پبلک پلیس کے اندر، وہ نشہ ہو رہا ہے. آج ہمیں اپنی قوم کو، اپنے قوم کے ان سپوتوں کو بچانا ہے اور ان کے لیے اویئرنیس کے پروگرام کرنے ہیں کہ خدا را آپ وہ ستارے ہیں جنہوں نے مستقبل میں اس ملک کا نام روشن کرنا ہے. تو یہ جو بچے ہمارے ان غلط عادات میں مبتلا ہیں، چاہے وہ نشہ کرتے ہیں، کسی قسم کا نشہ کرتے ہیں، تمام نشے گردوں کو فیل کرتے ہیں، تمام نشے یہ قطروں کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں. اور اسی طرح جب تک وہ بچہ، اور دوسرا یہ کہ آج کل ہمارے بچوں کو اس پہ چکن پہ بہت لگا دیا گیا ہے. بچہ چکن کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، تو زیادہ کثرت سے چکن کا استعمال بھی آپ کو ان بیماریوں میں مبتلا کر. تو یہ ہمارے پاس اس کا کامیاب علاج موجود ہے. اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بیسیکلی گرمی خشکی کا مرض ہوتا ہے. اور اس کے اندر چونکہ میں فی الحال آپ کو خربوزے کا مشورہ دوں گا کہ دن میں آپ صبح نہار منہ تربوز کھائیں اور رات کو آپ خربوزہ کھائیں. اور آپ خربوزے کے جو بیج ہیں اس کو سکھا لیں اور اس کا پاؤڈر سا بنا کے دوپہر کو وہ کھائیں، تو انشاءاللہ اس موذی مرض سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی. اچھا، اس کے اندر ہمارے پاس دوائی بھی موجود ہے جو شاندے کی شکل میں، جس کے اندر کاسنی ہے، جڑ کاسنی ہے، سونف ہے، جڑ سونف ہے، برنجاسف ہے، اور ایک دو چیزوں اور کمبینیشن ہے جو ہمارے پاس بہترین دوائی اس کی موجود ہے. جو شخص اس مرض میں مبتلا ہیں اور وہ دوائی خریدنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے جو متعلقہ نمبر ہیں ان پہ رابطہ کریں، تو یہ دوائی آپ کے گھر تک پہنچ جائے گی انشاءاللہ.